ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز سے گزارش ہے کہ وہ تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہیں کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی۔ اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ سورہ یونس 57-58 میں یہ 52 آیتیں ہیں۔ ہماری آج کی صورت ہے سورۃ عصر، اور اس کا تلاوت کریں گے اور اس کے تعارف سے واقفیت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ عصر کا تعارف اس طرح سے ہے کہ تدوین کے اعتبار سے 103 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 13 نمبر ہے۔ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ والعصر، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کلمے میں اس کا نام متعین فرمایا ہے اور زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اس صورت میں نقصان اعظم کا ذکر ہے، یعنی سب سے بڑا نقصان۔ دنیا میں انسان ایمان اور اطمینان کے لیے بہت سے کام کرتا ہے، لیکن اکثر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس سے کہ اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور وہ آخرت میں ناکامی کا مستحق قرار پاتا ہے۔ امام شافعی نے ان 3 آیات کے حوالے سے مضمون لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ 3 آیات میں ہی اللہ تعالیٰ نے سارے اپنے مفاہیم کو ایک دریا میں کوزے کی طرح بند کرنے کے مترادف قرار بنایا ہے، اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ اگر انسان ان 3 چیزوں پر ہی عمل کر لے تو وہی اس کی نجات کے لیے کافی ہیں، کہ ہر انسان ہی بنیادی طور پر خسارے میں ہے۔ ہر انسان کی زندگی ہی ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے اور انسان کو کبھی بھی دائمی زندگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ صرف وہی لوگ ایمان والے ہیں یا وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے یا وہی لوگ اپنی اس زندگی سے حاصل کر سکیں گے جو کہ ایمان لائے، عمل صالح کیے اور حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کی۔ صرف یہی نہیں کہ اپنے اعمال ہی درست کریں بلکہ دوسروں کو بھی اچھے اعمال کرنے کی تلقین کرنی چاہیے اور صبر کی تلقین کرنی چاہیے۔ صبر انسان کے لیے ایک ڈھال بن جاتا ہے مشکلات کے وقت، کہ انسان کو ایک گھنے سائے کی سی سکون ملتا ہے صبر اختیار کرنے سے۔ اور صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے اور جدا ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو سورہ عصر ضرور سناتے تھے، کامیابی کا راستہ یاد کرتے تھے اور حق کے راستے میں مشکلات بھی آتی تھیں۔ چنانچہ عصر کا وقت ایک ایسا وقت ہے جس میں کہ نماز بھی ادا کی جاتی ہے، جیسے ہمارے 5 نمازیں مسلمان ادا کرتے ہیں، سورہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور یہ کہ عصر کی نماز ادا کرنے کی بہت تلقین آئی ہے۔ جیسے کہ جب کوئی انسان قبر میں پہلی رات گزارتا ہے، مسلمان مرد یا عورت، تو فرشتے آ کر اسے جگاتے ہیں اور وہ عصر کا وقت ہوتا ہے۔ جو انسان پابندی سے نماز ادا کرتا ہوتا ہے وہ اس وقت
جاگتے ہی یہ کہتا ہے کہ سورج ڈھل رہا ہے تو میری عصر کا نماز کا وقت جا رہا ہے، مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، پھر میں اپنے حساب کتاب کی ادائیگی کروں گا اور فرشتے جو بھی سوال کریں گے پھر میں ان کا جواب دوں گا۔ جیسے کہ فرشتے 3 سوالات کرنے پر مامور ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے۔ نیز یہ کہ نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس وقت بندہ یہی کہے گا کہ مسلمان جو کہ پابندی سے نماز ادا کرتا ہوگا وہ یہی کہے گا کہ مجھے عصر کی نماز ادا کر لینے دو، کیونکہ سورج ڈھلتے ہوئے دکھایا جائے گا اسے۔ تو اس وقت فرشتے یہ کہیں گے کہ اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب تمہارے تمام افعال ختم ہو چکے ہیں اور انہی افعال اور اعمال کی بنا پر اب تمہارا جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ سورہ عصر میں بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، جس میں کہ نماز کی ادائیگی، روزے اور زکوٰۃ دینا، صدقات دینا شامل ہے، اور حق بات کی غصے کو تلقین کرتے رہنا، یہ ایک ایسا اجر ہے جو کہ انسان کا دنیا سے جانے کے بعد بھی اسے فائدہ دے گا۔ نیز یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہنا۔ دنیا میں انسان کو بہت سے مصائب کو جھیلنا پڑتا ہے، بہت سی تکلیفیں آتی ہیں، نیز یہ کہ انسان بے قرار ہو جاتا ہے، بعض دفعہ انسان راہ فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ صبر کرو، کیونکہ صبر ایک انسان کے لیے عظیم دولت ہے۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔